السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اردو کا ایگزام اب قریب ہے اور اردو کے سلیبس میں یعنی زمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اردو گرامر کے میں ماضی، حال، مستقبل آپ نے سلیبس پڑھا ہوگا، میں نے پہلے ویڈیو ڈالا ہے، تو چلیے اس کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں، اسے آپ پھر سے ریویژن کر لیں۔ زمانے 3 ہیں۔ زمانے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اسے یاد رکھیں۔ تب ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی وہ وقت جو گزر گیا ہے اسے ماضی کہتے ہیں۔ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ ماضی کہلایا۔ حال وہ وقت جس میں کام جاری ہے، جیسے کام ابھی جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں۔ مستقبل آنے والے وقت کو مستقبل کہتے ہیں۔ جو کام کل ہوگا اسے ہم مستقبل کہیں گے، یعنی آنے والے وقت میں، فیوچر میں۔ تو زمانے 3 ہیں۔ اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ اسے یاد رکھیں کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ کوشچن میں آئے گا کہ زمانے کتنے ہیں تو زمانے 3 لکھیے گا، اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ فعل ماضی کہتے ہیں وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے یا وقت میں کر لیا گیا ہے۔ جو کام گزرے ہوئے وقت میں، یعنی کل یہ کام پورا ہو گیا ہے، کام مکمل ہو چکا ہے پہلے، اسے ہم فعل ماضی کہیں گے، یعنی پاسٹ میں جو کام ہو چکا ہے تو اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے احمد آیا، یہاں پہ احمد آ چکا ہے، تم نے کتاب پڑھی، یعنی تم نے کتاب پڑھی ہے، یعنی یہاں پہ کتاب پڑھی جا چکی ہے تو یہ کام ہو گیا ہے، تو یہ فعل ماضی ہو گیا۔ فعل حال وہ فعل یا کام جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو۔ جو کام ابھی پریزنٹ میں کیا جا رہا ہے، جو کام، اسے ہم فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے لڑکے کھیل رہے ہیں، یہاں کام ابھی جاری ہے، کام ہو رہا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں۔ تم پڑھ رہی ہو، یہاں ابھی پڑھنے کا کام جاری ہے، تو یہ کام فعل حال ہو گیا۔ فعل مستقبل وہ فعل یا کام جو آنے والے وقت میں کیا جائے گا۔ جو کام ابھی ہوا نہیں ہے یا ہو نہیں رہا ہے بلکہ آنے والے وقت میں کیا جائے گا، اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے تم پڑھو گے، ابھی پڑھا نہیں گیا ہے بلکہ پڑھو گے۔ امجد آئے گا، یہ کام آئندہ ہوگا، تو یہ فعل مستقبل ہو گیا۔ فعل مضارع، فعل مضارع کہتے ہیں فعل مضارع میں زمانہ، حال اور مستقبل دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ زمانہ حال کے بھی، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی جھلک اس میں پائی جاتی ہے فعل مضارع میں۔ جیسے طلبہ پڑھیں تو کامیاب ہو جائیں، طلبہ پڑھیں یہاں پر زمانہ حال ہو گیا، یعنی ابھی پڑھیں تو کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں یعنی یہ مستقبل ہو گیا، اور طلبہ پڑھیں حال ہو گیا۔ تو اس میں حال اور مستقبل دونوں کی جھلک ملتی ہے۔ وہ آئے تو میں چلا جاؤں، یہاں وہ آئے یہ حال ہے، ابھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میں چلا جاؤں یعنی جب وہ آئے تب میں چلا جاؤں، چلا جاؤں یہاں پر مستقبل ہو گیا۔ تو فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ فعل امر، امر کے معنی ہے حکم دینا۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے کتاب پڑھو، یہاں کتاب پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یا بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو جس کام میں اگر ہم دیکھیں کہ جس جملے میں کہا گیا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے تو وہ فعل امر ہو گیا۔ فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے لیے منع کیا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں کتاب پڑھو، یہ فعل امر ہو گیا، اب کتاب مت پڑھو یہ فعل نہیں ہو گیا۔ یا جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو یہ فعل نہیں ہو گیا۔ تو بچوں یہ آپ کے سلیبس میں ہے، اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، ریویژن کریں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ مدد ملے گی، اور جلد سے جلد اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اگلے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے آپ لوگوں کے لیے بیسٹ آف لک، آپ کا ایگزام اچھا جائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔